فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے مقرب ترین پیغمبروں میں سے ایک ہیں۔ آپ علیہ السلام کا مقام و مرتبہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا ہے۔ آپ علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی خالص بندگی اور اطاعت کی، اور ساری زندگی توحید اور رسالت کی دعوت دیتے رہے، اور لوگوں کو شرک اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے روکتے رہے۔ بے شک آپ علیہ السلام کی زندگی تمام مومنوں کے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت نمرود کے دور میں ہوئی۔ اس کے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ وہ بہت ظالم اور سنگ دل آدمی تھا۔ اس کا تعلق اس قبیلے سے تھا جس کی طرف حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا۔ 1000 برس تک اس نے بادشاہت کی، اور وہ ملعون خدائی کا دعویٰ کرتا تھا۔ ایک روز نمرود تخت پر بیٹھا ہوا تھا، تمام لشکر اس کے گرد حاضر تھے۔ تقدیر الہی سے جادوگر اور نجومی سر جھکائے غمناک بیٹھے تھے۔ نمرود نے اس کی وجہ پوچھی تو سب نے بتایا کہ آسمان پر ایک انتہائی روشن ستارہ نمودار ہوا ہے، اس جیسا نہ پہلے کبھی دیکھا نہ کبھی سنا، اور یہ بھی کہا کہ آپ کی رعایا میں ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا جس کے ہاتھوں آپ کی حکومت ختم ہو جائے گی۔ یہ سن کر پہلے تو نمرود پریشان ہوا، اور پھر حکم جاری کر دیا کہ تمام مرد عورتوں سے الگ رہیں، اور اس دن کے بعد جو بھی بچہ پیدا ہوا اسے قتل کر دیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت انہی دنوں میں ہوئی، لیکن اللہ پاک نے آپ کو ظالموں سے محفوظ رکھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل الرحمن کا لقب ملا، یعنی اللہ کے دوست کا منصب عطا کیا گیا۔ آپ کا نسب نامہ سام بن نوح علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ شکل و شباہت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہت رکھتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے احکام کی تکمیل کرتے ہوئے بڑے بڑے کام سر انجام دیے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنی نوع انسان کا پیشوا بنا دیا تاکہ وہ آپ کے نقش قدم پر چلیں اور آپ علیہ السلام کی سیرت طیبہ سے رہنمائی حاصل کریں۔ آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ قیادت کا یہ منصب ان کی آل میں باقی رہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی درخواست قبول کر لی، اور امامت آپ علیہ السلام کو دینے کے ساتھ ساتھ یہ واضح کر دیا کہ آپ کی نسل کے ظالم لوگ اس وعدے سے مستثنا ہیں، جبکہ یہ منصب صرف ان افراد کو حاصل ہوگا جو عالم، باعمل اور اچھے ہوں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا، اور ان کی اولاد میں پیغمبری اور کتاب کے سلسلے کو وقتاً فوقتاً جاری رکھا۔ اور جس نبی پر کوئی کتاب نازل ہوئی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے، اور آپ علیہ السلام کی عظمت کا اظہار بھی ہے جس کا مقابلہ کوئی اور شخصیت نہیں کر سکتی۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 2 بیٹے عطا فرمائے، حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور حضرت سارہ علیہ السلام سے حضرت اسحاق علیہ السلام، اور پھر حضرت اسحاق علیہ السلام سے یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے، جنہیں اسرائیل بھی کہا جاتا ہے۔ ان میں سے جو انبیاء مبعوث ہوئے ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، اور صحیح تعداد صرف اسی کو معلوم ہے جس نے انہیں نبوت اور رسالت کا منصب دے کر مبعوث فرمایا۔ بنی اسرائیل کا سلسلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ختم ہوا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے عرب کے تمام قبائل وجود میں آئے،
آپ کی اولاد میں سے صرف خاتم النبیین سید الانبیاء و مرسلین دنیا و آخرت میں انسانیت کے لیے باعث فخر حضرت محمد بن عبداللہ بن ابو مطلب تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور درود و سلام ہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیف دینے والی اشیاء سے پناہ کی یہ دعا سکھاتے تھے اور فرماتے تھے کہ تمہارے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹوں حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کو اللہ کی پناہ میں دیتے وقت یہ دعا مانگتے تھے۔ وہ دعا یہ ہے کہ میں پناہ حاصل کرتا ہوں اللہ کے کامل کلمات کی، شیطان اور زہریلے جانوروں سے اور ہر نقصان دینے والی نظر سے۔ اسی طرح جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پاک سے عرض کی کہ اے پروردگار مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تم اس بات پر شک کرتے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا نہیں، مجھے اس پر کامل یقین ہے کہ تو مردوں کو زندہ کرتا ہے اور اس پر قدرت رکھتا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں اس چیز کا مشاہدہ اپنی آنکھوں سے کروں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ درخواست قبول فرمائی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ارشاد فرمایا کہ وہ 4 پرندے لیں اور ان کو ذبح کر کے ان چاروں پرندوں کا گوشت الگ الگ پہاڑوں پر پھینک دیں اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کو پکاریں کہ وہ واپس آ جائیں، تو آپ دیکھیں گے کہ وہ واپس آ جائیں گے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کی، 4 پرندے لیے اور ان کو پھر ذبح کیا اور ان کا گوشت الگ الگ پہاڑوں پر پھینک دیا، اور اس کے بعد واپس میدان میں آ کر آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے پرندوں میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اللہ کے اذن سے واپس ٹھیک ہو جاؤ۔ تو دیکھتے ہی دیکھتے تمام پرندوں کا گوشت اور اعضاء آپس میں واپس ملنے لگے اور تمام صحیح سالم حضرت ابراہیم علیہ السلام تک پہنچ جائے۔ اللہ تعالیٰ کی اس قدرت کا منظر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ سبحان اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اسم گرامی قرآن پاک کی 25 سورتوں میں 69 دفعہ آیا ہے، جس میں سے 15 مقامات سورہ بقرہ میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سے مقامات پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا شمار ان 5 جلیل القدر پیغمبروں میں ہوتا ہے جن کو اللہ پاک نے قرآن پاک میں تمام انبیاء میں سے خاص طور پر نام لے کر ذکر فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور ابراہیم کی خبر نہیں پہنچی جنہوں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام حق کے اطاعت پورا کیا، یعنی انہیں جتنے احکام دیے گئے انہوں نے سب کی تعمیل کی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر لاکھوں درود و سلام۔ صلی اللہ تعالی علی رسول محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔